ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ جوان عورت خوشگوار زندگی کا آغاز کر رہی تھی، کام میں ترقی، شاندار گھر، دنیا کی ہر لگژری، بے شمار چاہنے والے اور ایک نیا جیون ساتھی۔ ہر چیز اس کے حق میں تھی، لیکن اچانک تقدیر نے ایک ایسا رخ لیا جو کسی نے بھی سوچا نہ تھا۔ یہ سچا قصہ ایک بار پھر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم واقعی بہت کم لوگوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ دلوں کی گہرائی جاننا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کرسٹی چین کی کہانی۔ میمفس، ٹینیسی۔ 36 سالہ کرسٹی چین اپنے بچپن کے سارے خواب پورے کر رہی تھی۔ کئی سالوں تک کولوراڈو کی ایک بیکری میں پیسٹری شیف کا کام کرنے کے بعد اس نے اپنی کیریئر کا رخ بالکل موڑ لیا تھا، کیونکہ اسے میڈیسن میں شروع سے دلچسپی تھی۔ اس نے یونیورسٹی آف ٹینیسی کے فارمیسی اسکول میں داخلہ لیا، جہاں اس نے پوری لگن سے تعلیم حاصل کی۔ اس کا ریسرچ فوکس غریب طبقے کے لوگوں کے صحت کے مسائل، ان کے ہیلتھ ایشوز حل کرنا تھا، اور اسی کام کے لیے کرسٹی کو حکومت کی طرف سے ایک تمغہ، ریوارڈ اور گرانٹ بھی ملا تھا۔ اپریل 2021 میں کرسٹی کو والٹرز کلوور ایوارڈ آف ایکسلنس ان کلینکل کمیونیکیشن سے نوازا گیا تھا۔ یہ سب اس کی دن رات کی محنت کا ثبوت تھا۔ کرسٹی صرف ذہین اور ایمبیشیس ہی نہیں تھی، بلکہ دل کی بھی بہت اچھی تھی۔ اس کے دوست اسے مزاحیہ، فن لونگ اور ملنسار بتاتے تھے، جو ہر کسی سے آسانی سے گھل مل جاتی تھی اور ہر کسی کے مشکل وقت میں کام آتی تھی۔ نومبر 2021 میں کرسٹی کی ملاقات ہوئی 38 سالہ بریڈلی ڈاسن سے، اور یہ ملاقات پہلی نظر میں محبت میں بدل گئی۔ ان دنوں ہی بریڈلی نے اپنی پہلی بیوی سے طلاق فائل کی تھی۔ کارروائی جاری تھی، لیکن اس رکاوٹ نے کرسٹی اور بریڈلی کی رومانس میں کوئی اثر نہیں ڈالا۔ جنوری 2022 میں بریڈلی کی طلاق مکمل ہوئی، اور ملاقات کے صرف 3 ماہ بعد فیبروری 2022 میں کرسٹی اور بریڈلی نے شادی کر لی۔ ایک چھوٹی سی شادی کی پارٹی رکھی گئی میمفس کے ہسٹورک جیمز لی ہاؤس میں، جہاں صرف قریبی دوست اور رشتہ دار شامل تھے۔ تقریباً سارے مہمان پہلی دفعہ بریڈلی سے مل رہے تھے، لیکن دعوت کے دوران سب کو دلہے کو پرکھنے، اس سے گپ شپ کرنے کا موقع ملا۔ وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ نیولی ویڈ جوڑی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دیکھنے میں واضح تھا کہ وہ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے تھے۔ شادی کے بعد دونوں نے مڈ ٹاؤن میمفس کے کوپر ینگ ایریا میں گھر لے لیا تھا۔ یہ ایک ٹرینڈی اور زندہ دل علاقہ تھا، جہاں نوجوان اپر کلاس طبقہ رہنا پسند کرتا تھا۔ بریڈلی ایک نان پروفٹ یوتھ آرگنائزیشن میں IT پروفیشنل تھا، اور کرسٹی ایک لوکل فارمیسی میں کام کرنے لگی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد دونوں نے فیجی کے خوبصورت جزیروں میں ہنی مون کا پلان بنایا۔ 7 جولائی 2022 کو کرسٹی اور بریڈلی نے ٹرٹل آئیلینڈ فیجی ریزورٹ میں چیک ان کیا۔ ٹرٹل آئیلینڈ ایک خوبصورت پرائیویٹ آئیلینڈ ہے۔ اس دلکش حسین جگہ پر سن 1980 میں مشہور مووی دی بلو لاگون فلم کی گئی تھی۔ اس جزیرے پر ایک ہائی اینڈ لگژری نہایت ایکسکلوسیو ریزورٹ بنایا گیا ہے۔ 500 ایکڑ پر صرف 14 بنگلو تعمیر کیے گئے ہیں۔ پرائیویسی ہی پرائیویسی ہے جو ہنی مونرز کے لیے آئیڈیل ہے۔ وہ پرسکون آئیلینڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ مگن رہ سکتے ہیں۔ ریزورٹ میں بٹلر کے ساتھ گورمے شیف کی سروسز بھی دستیاب ہیں۔ کرسٹی اور بریڈلی کے خاص بنگلو کی قیمت $3,500 امریکن پر نائٹ تھی۔ ان کا بنگلو بلو لاگون کے سامنے تھا۔ وہ دونوں چھٹیوں میں ریلیکس کرنا چاہتے تھے، پرجوش تھے، بہت ہی ایکسائٹڈ تھے۔ اگلے دنوں میں وہ آس پاس کے علاقوں کی سیر کرنا چاہتے تھے، کچھ واٹر سپورٹس میں حصہ اور ایگزاٹک لوکیشنز میں ایگزاٹک کھانا پینا چاہتے تھے۔ دونوں جانتے تھے کہ وہ بہت خوش قسمت تھے، کیونکہ عام لوگ ایسی پیاری جگہ میں رہنے کا تو صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔
افسوس کہ جزیرے پر پہنچنے کے صرف 2 دن بعد ان کا شاندار ہنی مون ڈراؤنا خواب بن گیا۔ 9 جولائی کی صبح ریزورٹ کے سٹاف نے نوٹ کیا کہ کرسٹی اور براڈلی نہ تو ناشتہ کرنے آئے نہ ہی انہوں نے روم سروس منگوائی۔ یہ بات سٹاف کو عجیب لگی، لیکن انہوں نے سوچا شاید وہ سو رہے تھے۔ جب دونوں لنچ کے وقت بھی نہیں دکھائی دیے تو بٹلر کو اجازت ملی کہ ڈو ناٹ ڈسٹرب سائن کے باوجود وہ کمرے میں صفائی کے لیے چلے جائے۔ بٹلر نے بنگلو کا دروازہ کھولا تو وہ خالی تھا۔ آدمی نے صفائی کا کام شروع کیا، بستر کی چادریں بدلی، کرسٹی اور براڈلی کے کپڑے طے کیے، بکھرا ہوا سامان جگہ جگہ پر رکھا اور پھر وہ تولیے بدلنے کے لیے بڑھا تو بیتھ روم کی کھڑکی سے اسے دیوار پر سرخ لال چھینٹے نظر آئے۔ بٹلر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ دیوار خون سے رنگی ہوئی تھی۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے دروازہ دھکا دے کر کھولا تو اس کی نظر کرسٹی پر پڑی۔ وہ ٹوائلٹ کے پاس خون میں لت پت زمین پر گری ہوئی تھی۔ بٹلر وہاں سے چیختے ہوئے بھاگا اور اس نے کافی سٹاف اکٹھا کر لیا۔ ریزورٹ کے مینیجر کو اس دریافت کے بارے میں اطلاع دی گئی اور اس نے فوراً فیجی پولیس کو بلا لیا۔ پولیس نے آتے ہی تصدیق کی کہ کرسٹی چین اب زندہ نہیں رہی تھی۔ اس کی لاش خون سے رنگی ہوئی تھی، اس کے کپڑوں پر ٹوٹی ہوئی کانچ بکھری تھی، ایک بازو ٹوائلٹ کی ٹنکی کے پیچھے پھنسا تھا۔ سر سے لے کر پاؤں تک جسم پر لاتعداد چوٹوں کے نشان تھے۔ موت پرتشدد مار پیٹ کی وجہ سے وارد ہوئی تھی۔ ایک بات چند منٹوں میں ہی واضح ہو گئی تھی، کرسٹی کا شوہر براڈلی ریزورٹ سے غائب تھا۔ جزیرہ چھوٹا سا تھا، سٹاف اور مہمانوں کے سوا وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ پولیس نے فوراً تفتیش شروع کی۔ ریزورٹ کے سٹاف اور مہمانوں سے پوچھ گچھ کی گئی۔ کئی لوگ سامنے آئے جنہوں نے بتایا کہ 8 جولائی کی رات کرسٹی اور براڈلی ریزورٹ کی ڈنر پارٹی میں تھے، جہاں لگ رہا تھا کہ دونوں نے بہت ہی زیادہ شراب پی لی تھی۔ ایک گواہ نے کہا کہ براڈلی کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ فلرٹ کر رہا تھا، چپک چپک کر ڈانس کر رہا تھا، جس بات سے کرسٹی بہت ناراض ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی سب کے سامنے جھگڑنے لگے تھے۔ سمندر کے کنارے وہ چیختے چلاتے ہوئے غصہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے اور پھر وہ دونوں اپنے بنگلو میں چلے گئے تھے۔ رات کے 12 بجے کے آس پاس ان کے پڑوسی بنگلو والوں کی ایک دم سے نیند ہوشیار ہوئی۔ کرسٹی اور براڈلی کے بنگلو سے چیخوں اور دھکا مکی کی آواز آ رہی تھی۔ پڑوسیوں نے سٹاف کو فون کر کے شکایت کی۔ ایک امپلائی بھیجا گیا، وہ کرسٹی اور براڈلی کے بنگلو کے دروازے تک گیا، لیکن جب تک شور شرابہ رک گیا تھا، خاموشی چھا گئی تھی تو لڑکا واپس چلا گیا۔ رات کے چوکیدار یعنی نائٹ واچ مین نے پولیس کو بتایا کہ اس نے براڈلی کو 9 جولائی کی صبح اکیلے ساحل سمندر پر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد براڈلی اپنے بنگلو کے رخ جاتے ہوئے دکھائی دیا تھا اور پھر چوکیدار کو وہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ جلد ثابت ہوا کہ براڈلی جزیرے سے فرار ہو چکا تھا۔ اس نے بنگلو میں اپنا فون چھوڑ کر صرف والیٹ اور پاسپورٹ لے لیا تھا اور ریزورٹ کی ایک کھایا کشتی چرا کر وہ لگون پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ براڈلی تھوڑی دیر بعد کچھ میل فاصلے پر ماتاکاوالوو آئیلینڈ کے ایک سنسان کنارے تک پہنچ گیا۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے اسے دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس کے کپڑے خون میں تر تھے۔ براڈلی نشے کی حالت میں لگ رہا تھا اور وہ بڑبڑا رہا تھا، کہہ رہا تھا I had a fight with my wife. I need to call the police. میرا بیوی سے جھگڑا ہوا ہے اور مجھے پولیس کو فون کرنا ہے۔ مقامی لوگوں نے پولیس سے رابطہ کیا۔ براڈلی کو گرفتار کیا گیا اور اسے انٹروگیشن کے لیے تھانے لے جایا گیا۔ پوچھ گچھ کے دوران براڈلی نے بتایا کہ اس رات ان دونوں نے شراب حد سے زیادہ پی لی تھی۔ جب ان کا جھگڑا ہوا تو بات ہاتھا پائی پر آ گئی تھی۔ ان کی لڑائی فزیکل ہو گئی تھی۔ بنگلو کے باتھ روم کی کھڑکی کی کانچ ٹوٹ گئی تھی اور پورسلن ٹوائلٹ بھی کریک ہو گیا تھا۔ کرسٹی گر گئی تھی، اس کا سر پھٹ گیا اور بہت زیادہ خون بہنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر براڈلی پینکڈ ہو گیا۔ گھبرا کر وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا۔
ब्रैडली से DNA टेस्टिंग की इजाजत ली गई तो उसने साफ इनकार कर दिया और वकील मांग लिया। ऑफिशियल तौर पर ब्रैडली पर बीवी के कत्ल का इल्जाम आयद किया गया। क्रिस्टी की ऑटोप्सी से पता चला कि उसके सर पर ब्लंट फोर्स ट्रॉमा था, यानी कि उसके सर पर किसी वजनी चीज से हमला किया गया था। उसकी पीठ पर भी गहरा जख्म था। क्रिस्टी के वालिदैन को स्टेट डिपार्टमेंट ने कॉल करके उनकी बेटी की मौत की खबर दी। पहले तो उन्हें लगा कि यह किसी का बेहुदा मजाक था, लेकिन सच्चाई जानकर वो फौरन फिजी पहुंच गए। क्रिस्टी की लाश इतनी बुरी हालत में थी कि एम्बाल्मिंग करके लाश अमेरिका ले जाना नामुमकिन था। क्रिस्टी की क्रीमेशन के बाद वालिदैन उसकी राख लेकर वापस घर लौटे। फैमिली के वकील ने द डेली मेल को बयान दिया और कहा, क्रिस्टी के वालिदैन की जिंदगी तबाह हो गई है। वो उनकी अकलौती औलाद थी, अकलौती बेटी थी। वालिदैन सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। क्रिस्टी चैन की मौत का केस इंटरनेशनल मीडिया में छा गया। हर जगह हेडलाइंस में ये बात मशहूर हुई कि नया दुल्हा बीवी का हनीमून पर कत्ल कर गया। ब्रैडली के वकील ने मीडिया में ये कहकर उसका इमेज सुधारने की कोशिश की कि ब्रैडली बेहद रंजीदा था और ये कत्ल का केस बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक अफसोसनाक हादसा था। जेल में रहते हुए ब्रैडली ने ABC न्यूज को इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि क्रिस्टी और उसके बीच कभी भी फिजिकल लड़ाई नहीं हुई थी। उस रात वो सिर्फ बहस कर रहे थे। फिर ब्रैडली अपनी बीवी के मिजाज ठंडे करने के लिए, उसे स्पेस देने के लिए बाहर चला गया था। जब वो वापस आया था तो उसने क्रिस्टी को खूना खून पाया था। हमलावर कोई और था, ब्रैडली नहीं था। वो डर गया था कि इस परदेश में कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा और कत्ल का इल्जाम उसके सर पर थोपा जाएगा, इसलिए पैनिक में आकर वो फरार हो गया था। ब्रैडली ने कहा, मैं हर लम्हे क्रिस्टी को याद करता हूँ। हमारा साथ जिंदगी भर के लिए था। ये सब मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। सितंबर 2022 ब्रैडली ने कोर्ट में नॉट गिल्टी प्ली करवाई। उसके वकील ने कहा कि पुलिस अफसरान के सामने ब्रैडली का इकरार जुर्म कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि कागजात पर ब्रैडली ने दस्तखत नहीं की थी, यानी कि सिग्नेचर नहीं की थी। ब्रैडली के वकील ने उसकी जमानत यानी कि उसके बेल की दरखास्त की, लेकिन जज ने मना कर दिया। जज ने कहा, इतना संजीदा जुर्म है और ब्रैडली के भाग जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। बहरहाल 2 साल की कानूनी कार्रवाई के बाद दिसंबर 2024 में मुकदमा शुरू हुआ। डिफेंस के वकील ने कहा कि क्रिस्टी नशे की हालत में खुद से गिर गई थी और उसे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया था। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने मेडिकल एविडेंस दिखाई। क्रिस्टी की चोटें ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई थी। मार मार कर उसे कत्ल किया गया था। ऑटोप्सी करने वाले पैथोलॉजिस्ट को कोर्ट में पेश किया गया। डॉक्टर का मानना था कि क्रिस्टी के जिस्म पर निशान सिर्फ मुक्कों के निशान नहीं थे, बल्कि उस पर सिरेमिक टॉयलेट की टंकी के ढक्कन से कई बार वार किया गया था। प्रोसिक्यूटर्स ने बताया कि ब्रैडली इसी फिजी के रिजोर्ट में अपनी पहली बीवी को हनीमून पर लेकर आया था। ब्रैडली की यूनिवर्सिटी के ज़माने की एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टन बेकर ने गवाही दी और बताया कि ब्रैडली इंतहाई शकी और कंट्रोलिंग इंसान था, जिसको गुस्से पर काबू नहीं था और शराब के नशे में तो वो जानवर बन जाता था। जब उनका ब्रेकअप हुआ था तो ब्रैडली ने क्रिस्टन का जीना हराम कर दिया था। वो उसका पीछा करता था, धमकाता था, डराता था। अदालत में 14 गवाह मजीद पेश किए गए, साथ में सारे फोरेंसिक सबूत। 11 फरवरी 2025 जज ने अपना फैसला सुनाया। ब्रैडली डॉसन फर्स्ट डिग्री मर्डर का मुजरिम था। ब्रैडली को उम्र कैद की सजा मिली। उससे कम से कम 18 साल जेल में काटने होंगे, जब जाकर उसे पैरोल की उम्मीद मिल सकती है। क्रिस्टी के वालिदैन ने भी कोर्ट में बयान दिया। उसके बाप थाओ चैन ने कहा, वो मेरी लाडली अकलौती बेटी थी, मेरे जीने की वजह थी। जिस दिन तुमने मेरी बेटी को मारा, उस दिन मेरी जिंदगी भी खत्म हो गई। मैं रोज मुश्किल से उठता हूँ, अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढता हूँ। क्रिस्टी की माँ ज़ियाओ वी लियो ने ब्रैडली से मुखातिब होते हुए कहा,
کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی کی موت اس طریقے سے ہو، اور وہ بھی اس شخص کے ہاتھ جس نے محبت کا وعدہ کیا تھا۔ میں صرف یہ امید کر سکتی ہوں کہ تمہاری باقی زندگی مصیبت، تنہائی اور مایوسی سے بھری ہوگی۔ آج انصاف مل گیا ہے، لیکن کرسٹی کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ دوستوں، یہ تھی کرسٹی چین کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ